مسلمانوں پر اس کا بڑا تباکن اثر ہوا کہ حوصلہ ہار بیٹھے اور احد کے پہاڑی کی طرف پسپا ہونے لگے۔ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہدائیوں، بھاگتے ہوئے مسلمانوں کا ایک للکار سنائی دی، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ رہے تو لعنت ہے ہم پر کہ ہم بھی زندہ رہے۔ تم کیسے شہدائی ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہادت کے ساتھ ہی تم موت سے ڈر کر بھاگ رہے ہو؟ مسلمان رک گئے۔ اس للکار نے انہیں آگ بگولا کر دیا۔ وہ پیادے تھے لیکن انہوں نے قریش کے گھڑسواروں پر حملہ کر دیا۔ یہ حملہ خالد اور اکرمہ کے گھڑسواروں پر ہوا تھا۔ خالد کو آج یاد آ رہا تھا کہ اس کے ہاتھوں کتنے ہی مسلمانوں کا خون بہہ گیا تھا۔ ان میں ایک رفع رضی اللہ بن وقش بھی تھے۔ خالد کے دل میں درد کی ایک ٹھیس سی اٹھی۔ اسے کچھ ایسا احساس ہونے لگا جیسے وہ بے مقصد خون بہاتا رہا، لیکن اس وقت وہ مسلمانوں کو اپنا بدترین دشمن سمجھتا تھا۔ اب مسلمانوں کا دم خم ٹوٹ چکا تھا۔ پیادے گھڑسواروں کے مقابلے کب تک کرتے؟ وہ مجبور ہو کر پہاڑی کی طرف پسپا ہونے لگے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک تنگ سی وادی کی طرف جا رہے تھے۔ جس طرح مسلمانوں نے فتح کی خوشی میں اپنا مورچہ چھوڑ دیا تھا اور جنگ کا پانسا اپنے خلاف پلٹ لیا تھا، اس طرح اب قریش کے آدمی مسلمانوں کے لاشوں پر اور تڑپتے ہوئے زخمیوں پر مال غنیمت اکٹھے کر رہے تھے۔ ان میں سے کچھ قریش رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعاقب میں چلے گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے ان پر ایسی بے جگری سے حملہ بولا کہ ان میں سے زیادہ تر قریش کو جان سے مار ڈالا، اور جو بچ گئے وہ بھاگ نکلے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بلند جگہ پہنچ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلندی سے میدان جنگ کا جائزہ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی مسلمان نظر نہیں آ رہا تھا۔ مسلمان یہ سمجھ کر کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو چکے، سخت مایوسی کے عالم میں ادھر ادھر بکھر گئے۔ کچھ واپس مدینہ چلے گئے، کچھ قریش کے انتقام سے بچنے کے لیے پہاڑی کے اندر موجود تھے۔ یہاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زخموں کی طرف توجہ دینے کی فرصت ملی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرف تلاش کر کے تک چکی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ پہنچی۔ قریب ہی ایک چشمہ تھا۔ حضرت علی رضی اللہ وہاں سے کسی چیز میں پانی لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پلایا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخم دھونے لگے۔ وہ سسک سسک کر رو رہی تھی۔ خالد کو آج یاد آ رہا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہادت کے خبر نے اسے روحانی سا اطمینان دیا تھا، لیکن ایک للکار نے اسے چونکا دیا۔ وادی میں للکار کی گونج بڑی دور تک سنائی دے رہی تھی۔ کوئی بڑی ہی بلند آواز میں کہہ رہا تھا، مسلمانوں خوشیاں مناؤ، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ اور سلامت ہے۔ اس للکار پر خالد کو اور افسوس بھی ہوا تھا۔ اس نے اپنے آپ سے کہا تھا کہ کوئی مسلمان پاگل ہو گیا ہے۔ ہوا یوں تھا کہ جس طرح مسلمان اکا دکا ادھر ادھر بکھر گئے یا چھپ گئے تھے، اس طرح کعب بن مالک رضی اللہ نام کا ایک مسلمان ادھر ادھر گھومتا پہاڑی کے اس مقام کی طرف چلا گیا جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سستا رہے تھے۔ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو اس نے جذبات کی شدت سے نعرہ لگایا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے۔ تمام مسلمان جو اکیلے اکیلے یا دو چار چار کی ٹولیوں میں ادھر ادھر بکھر گئے تھے، اس آواز پر دوڑ کر آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ بھی اس آواز پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے تھے۔ اس سے پہلے ابو سفیان میدان جنگ میں پڑے ہوئے ہر ایک لاش کو دیکھتا پھر رہا تھا۔ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد مبارک تلاش کر رہا تھا۔ اسے قریش کا جو بھی آدمی ملتا اس سے پوچھتا، تم نے محمد کی لاش نہیں دیکھی؟ اسی تلاش میں خالد اس کے سامنے آ گیا۔ خالد، ابو سفیان نے پوچھا، تم نے محمد کی لاش نہیں دیکھی؟ نہیں، خالد نے جواب دیا، اور ابو سفیان کی طرف ذرا جھک کر پوچھا، کیا تمہیں یقین ہے کہ محمد قتل ہو چکا ہے؟ ہاں، ابو سفیان نے جواب دیا، وہ ہم سے بچ کر کہا جا سکتا ہے، تمہیں شک ہے؟ ہاں ابو سفیان، خالد نے جواب دیا، میں اس وقت تک شک میں رہتا ہوں جب تک کہ اپنے آنکھوں سے نہ دیکھ لوں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنی آسانی سے قتل ہو جانے والا شخص نہیں ہے۔ معلوم ہوتا ہے تم پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طلسم طاری ہے۔ ابو سفیان نے تکبر کے لہجے میں کہا، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے نہیں تھا؟ کیا تم اسے نہیں جانتے تھے؟ جو شخص اتنے قتل و غارت کا ذمہ دار ہے، ایک روز اسے بھی قتل ہونا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل ہو چکا ہے، جاؤ اور دیکھو، اس کی لاش کو پہچانو، ہم اس کا سر کاٹ کر مکہ لے جائیں گے۔
عین اس وقت پہاڑی میں سے کعب رضی اللہ بن مالک کی للکار گرجی، مسلمانوں خوشیاں مناؤ، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ سلامت ہے۔ پھر یہ آواز بجلی کی کڑک کی طرح گرجتے کرکتے وادی اور میدان میں گھومتے پھر رہی تھی۔ سن لیا ابو سفیان؟ خالد نے کہا۔ اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہا میں اس پر حملہ کرنے جا رہا ہوں، لیکن میں تمہیں یقین نہیں دلا سکتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کراؤں گا۔ کچھ دیر پہلے خالد نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو پہاڑی کے اندر جاتے دیکھا تھا، لیکن وہ بہت دور تھا۔ خالد ہار ماننے والا اور اپنے ارادے کو ادھورا چھوڑنے والا آدمی نہیں تھا۔ اس نے اپنے چند ایک سواروں کو ساتھ لیا اور پہاڑی کے اس مقام کی طرف بڑھنے لگا جدھر اس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جاتے دیکھا تھا۔ مشہور مورخ اپنے اشام کی تحریر سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خالد کو اپنے سواروں کے ساتھ اس گھاٹی پر چڑھتے دیکھا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے بے ساختہ دعا نکلی، خدائے ذوالجلال انہیں اس وقت وہی کہیں روک لے۔ خالد اپنے سواروں کے ساتھ گھاٹی چڑھتا جا رہا تھا۔ وہ ایک درہ سا تھا جو تنگ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ گھوڑوں کو ایک قطار میں ہونا پڑا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم زخموں سے چھوٹ پڑے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ نے جب خالد اور اس کے سواروں کو اوپر آتے ہوئے دیکھا تو وہ تلوار نکال کر کچھ نیچے اترے۔ ولید کے بیٹے، حضرت عمر رضی اللہ نے للکارا، اگر لڑائی لڑنا جانتے ہو تو اس درے کی تنگی کو دیکھ لو، اس چڑھائی کو دیکھ لو، کیا تم اپنے سواروں کے ساتھ ہمارے ہاتھ سے بچ کر نکل جاؤ گے؟ خالد لڑنے کے فن کو خوب سمجھتا تھا۔ اس نے دیکھ لیا تھا کہ یہ جگہ گھوڑوں کو گھما پھرا کر لڑانے کے لیے موزوں نہیں بلکہ خطرناک ہے۔ خالد نے خاموشی سے اپنے گھوڑا گھمایا اور اپنے سواروں کے ساتھ وہاں سے نیچے اتر آیا۔ جنگ احد ختم ہو چکی تھی۔ قریش اس لحاظ سے برتری کے دعویٰ کر سکتے تھے کہ انہوں نے مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچایا، لیکن یہ جنگ ہار جیت کے بغیر ختم ہو گئی تھی۔ لیکن یہ ہماری شکست تھی، خالد کو جیسے اپنی آواز سنائی دی۔ مسلمانوں کی نفری 700 تھی اور ہم 3000 تھے۔ ہمارے پاس 200 گھوڑے تھے۔ ہماری فتح تب ہوتی جب ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیتے۔ خالد نے اپنے آپ میں جنجناہٹ محسوس کی۔ اس پر ایسی کیفیت طاری ہو گئی کہ اس کے دان بجنے لگے۔ اسے جنگ کے آخری منظر یاد آنے لگا تھا۔ اس نے اس بھیانک یاد کو ذہن سے نکالنے کے لیے سر کو جھٹکا دیا، لیکن مکیوں کی طرح یہ یاد اس کے ارد گرد گنگناتی رہی۔ اسے اپنے آپ میں شرم سی محسوس ہونے لگی۔ جنگجو یوں نہیں کیا کرتے۔ خالد جب حضرت عمر رضی اللہ کے للکار پر واپس آ رہا تھا تو اس بلندی سے اس کے نظر میدان جنگ پر پڑی۔ وہاں لاشیں بکھری ہوئی تھی، شاید ان میں بے ہوش زخمی بھی ہوں گے۔ لاشوں اور زخمیوں کو اٹھانے کے لیے نہ ابھی مسلمان آگے بڑھتے نہ اہل قریش۔ خالد کو ابو سفیان کی بیوی ہند نظر آئی۔ وہ ہاتھ میں خنجر لیے ہوئے دوڑے چلی آ رہی تھی۔ اس کے اشارے پر قریش کے وہ عورتیں جو قریش کے لشکر کے ساتھ آئی تھی اس کے پیچھے پیچھے دوڑ آئی۔ ہند ہر ایک لاش کو دیکھتی تھی۔ وہ اونچے قد کی اور فربہی مائل جسم کی پہلوان قسم کی عورت تھی۔ وہ ہر ایک لاش کو دیکھتی تھی۔ کوئی لاش الٹا منہ پڑا ہوا نظر آتا تو وہ پاؤں کے ٹوکر سے اس لاش کو سیدھا کر کے دیکھتی تھی۔ اس نے اپنے ساتھ کی عورتیں سے کہا وہ حمزہ رضی اللہ کے لاش تلاش کرے۔ اسے حمزہ رضی اللہ عنہ کے لاش مل گئی۔ ہند بھوکے درندے کی طرح لاش کو چیرنے پاڑنے لگی۔ اس نے لاش کے کچھ اعضاء کاٹ کر پڑے پھینک دیا۔ اس نے دوسرے عورتوں کو دیکھا جو اس کے قریب کھڑی تھے۔ کڑی دیکھ کیا رہے ہو؟ ہند نے ان عورتوں سے یوں کہا جیسے وہ پاگل ہو چکی ہو۔ یہ دیکھو، میں نے اپنے باپ، اپنے چچا اور اپنے بیٹے کے قاتل کا لاش کا کیا حال کر دیا۔ جاؤ، مسلمانوں کے ہر ایک لاش کا یہی حال کر دو اور سب کا ناک اور کان کاٹ کر لے آؤ۔ اب وہ عورتیں مسلمانوں کے لاشوں کو چیرنے پاڑنے کے لیے وہاں سے ہٹ گئی تو ہند نے خنجر سے حمزہ رضی اللہ عنہ کے پیٹ چھاک کر کے اس کے اندر ہاتھ ڈالا۔ اس کا ہاتھ باہر آیا تو اس میں حمزہ رضی اللہ عنہ کا کلیجہ تھا جو ہند نے خنجر سے کاٹ لیا۔ اس نے اس پر اکتفا نہیں کیا۔ حمزہ رضی اللہ کے کلیجے کا ایک ٹکڑا کاٹ کر اس نے اپنے منہ میں ڈال لیا اور بری طرح اس سے چبانے لگی، لیکن تھوڑی دیر بعد اس نے کلیجے کے اس ٹکڑے کو اگل دیا۔ خالد کو دور ابو سفیان کھڑا نظر آیا۔ ہند کے اس وحشیانہ حرکت نے خالد کا مزہ کرکرا کر دیا تھا۔ وہ جنگجو تھا۔ وہ صرف آمنے سامنے آ کر لڑنے والا آدمی تھا۔ اپنے دشمن کے لاشوں کے ساتھ یہ سلوک نہ صرف یہ کہ اس سے پسند نہ آیا بلکہ اس سے نفرت کی نگاہ سے دیکھا۔ ابو سفیان کو دیکھ کر خالد نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور ابو سفیان کے پاس جا گھوڑا روکا۔ ابو سفیان،
خالد نے غصے اور حقارت کے ملی جلی لہجے میں کہا، کیا تم اپنی بیوی اور ان عورتوں کو اس وحشیانہ حرکت کو پسند کر رہے ہو؟ ابو سفیان نے خالد کی طرف ایسے نگاہوں سے دیکھا جن میں بے بسی کی جھلک تھی اور صاف پتہ چلتا تھا کہ اسے لاشوں کے ساتھ اپنی بیوی کا یہ سلوک پسند نہیں۔ خاموش کیوں ہو ابو سفیان؟ تم ہند کو جانتے ہو خالد، ابو سفیان نے دبی سی زبان میں کہا۔ یہ عورت اس وقت پاگلوں سے بدتر ہے، اگر میں یا تم اسے روکنے کے لیے آگے بڑھے تو یہ خنجر سے ہمارا پیٹ بھی چاک کر دے گی۔ خالد ہند کو جانتا تھا، وہ ابو سفیان کی بے بسی کو سمجھ گیا۔ ابو سفیان نے سر جھکایا، گھوڑے کی لگام کو جھٹکا دیا اور منہ پھیر کر دوسری طرف چل پڑا۔ خالد بھی اس منظر کو برداشت نہ کر سکا۔ جب ہند حمزہ رضی اللہ کی لاش کے کلیجے چبا کر اگل چکی تو اس نے پیچھے دیکھا، اس کے پیچھے جبیر بن مطعم کا غلام وحشی بن عرب کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں افریقہ کی بنی ہوئی وہی برچی تھی جس سے اس نے حمزہ رضی اللہ کو شہید کیا تھا۔ یا کیا کڑے ہو بن حرب، ہند نے تحکمانہ لہجے میں اس سے کہا، جاؤ اور مسلمانوں کے لاشوں کے ٹکڑے کر دو۔ وحشی بن عرب بولتا بہت کم تھا، اس کی کوشش یہی ہوتی تھی کہ زیادہ سے زیادہ بات اشاروں میں کر لے۔ اس نے ہند کا حکم ماننے کے بجائے اپنے ہاتھ ہند کے آگے پھیلا دیا اور اس کے نظریں ہند کے گلے میں لٹکی ہوئی سونے کا ہار پر جم گئی۔ ہند کو اپنا وعدہ یاد آ گیا۔ اس نے وحشی سے کہا تھا کہ تم میرے باپ، چچا اور بیٹے کے قاتل کو قتل کر دو تو میں نے جتنے زیورات پہن رکھی ہے وہ تمہاری ہوگی، اور وحشی اپنا انعام لینے آیا تھا۔ ہند نے اپنے تمام زیورات اتر کر وحشی بن عرب کے پھیلے ہوئے ہاتھ پر رکھ دیا۔ وحشی کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی اور وہ وہاں سے چل پڑا۔ ہند پر اس وقت فتح اور انتقام کا بھوت سوار تھا۔ ٹھہر جاؤ بن عرب، ہند نے جوشیلی آواز میں اس حبشی کو بلایا۔ وہ جب اس کے پاس آیا تو ہند نے کہا، میں نے تمہیں کہا تھا کہ میرا کلیجہ ٹھنڈا کر دو، تمہیں اپنی زیورات دوں گی، لیکن تم اس سے زیادہ انعام کے حقدار ہو۔ ہند نے قریش کی عورتوں کی طرف اشارہ کیا اور کہا، تم جانتے ہو ان عورتوں میں کنیزیں کون کون ہیں؟ دیکھو وہ جوان بھی ہے، خوبصورت بھی، تمہیں جو کنیز اچھی لگتی ہے لے جاؤ۔ وحشی بن عرب نے اپنے عادت کے مطابق خاموشی سے چند لمحے ان کے چہرے پر نظریں گاڑی، لیکن اس کے نظریں کنیزوں کی طرف نہ گئی۔ اس نے انکار میں سر ہلایا اور وہاں سے چلا گیا۔ کچھ دیر بعد میدان جنگ کے ہولناکی میں سے ہند کی بلند اور مترنم آواز سنائی دینے لگی۔ مورخ ابن ہشام کے مطابق اس نے ترنم سے جو نغمہ گایا اس کے الفاظ کچھ اس طرح تھے، ہم نے بدر کے مارکے کا حساب برابر کر لیا ہے، ایک خونریز مارکے کے بدلے ہم نے ایک خونریز مارکہ لڑ لیا ہے۔ اتبا کا غم میرے برداشت سے باہر تھا، اتبا میرا باپ تھا، مجھے چچا کا بھی غم تھا، اپنے بیٹے کا بھی غم تھا، اب میرا سینہ ٹھنڈا ہو گیا ہے، میں نے اپنی قسم پوری کر لی ہے، وحشی نے میرے دل کا درد کا مداوع کر دیا ہے، میں عمر بھر وحشی کا احسان مند رہوں گی، اس وقت تک جب تک میرے ہڈیاں قبر کی مٹی میں مل کر مٹی نہ ہو جاتی۔ ابو سفیان اس بھیانک منظر کو برداشت نہ کر سکا تھا، وہ پہلے ہی منہ پھیر چکا تھا۔ اس نے اپنے دو ساتھیوں سے کہا کہ اسے یقین نہیں آ رہا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے۔ خالد نے دور سے کسی اور کو دیکھ کر سمجھ لیا ہوگا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کسی نے ابو سفیان سے کہا۔ ابو سفیان یہ کہہ کر کہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آتا ہے، اس تنگ سے دری کی طرف چلا گیا جہاں سے خالد اپنے سواروں کو واپس لایا تھا۔ وہ ایسے جگہ جا کھڑا ہوا جہاں سے اسے مسلمان بیٹھے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ابو سفیان نے بلند آواز سے کہا، کیا تم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز سنی تو اپنے ارد گرد بیٹھے ہوئے مسلمانوں کو اشارہ کیا کہ وہ خاموش ہے۔ ابو سفیان نے اپنا سوال اور زیادہ بلند آواز سے دوہرایا۔ اب بھی اس کا کوئی جواب نہ ملا۔ کیا ابو بکر تم میں زندہ موجود ہے؟ ابو سفیان نے بلند آواز سے پوچھا۔ اب بھی اسے کوئی جواب نہ ملا۔ 3 بار پوچھنے کے باوجود بھی مسلمان خاموش رہے۔ کیا عمر زندہ ہے؟ ابو سفیان نے پوچھا۔ اب کے بھی مسلمان نے خاموشی اختیار کی رکھی۔ ابو سفیان نے گھوڑے کو دوڑایا، اس نے نیچے دیکھا، قریش کے بہت سے آدمی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق صحیح خبر سننے کو بےتاب کھڑے تھے۔ اے اہل قریش، ابو سفیان نے چلا کر اعلان کیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم مر چکا ہے، ابو بکر اور عمر بھی زندہ نہیں، اب مسلمان تمہارے سائز سے بھی ڈریں گے، خوشیاں مناؤ، ناچو۔ اہل قریش ناچنے اور ہلچل مچانے لگے، لیکن گرجتے ہوئے ایک آواز نے انہیں خاموش کر دیا، اے خدا کے دشمن! درے کے بلندی سے حضرت عمر رضی اللہ کی آواز گونجی، اتنا جھوٹ نہ بول،
وہ تینوں زندہ ہے جن کا نام لے کے تو انہیں مردہ کہہ رہا ہے۔ اپنے قبیلے کو دھوکہ مت دے، تجھے تیری گناہوں کو سزا دینے کے لیے ہم سب زندہ ہیں۔ ابو سفیان نے طنز یا قہقہ لگایا اور بلند آواز سے بولا، ابن الخطاب، تیرا خدا تجھے ہم سے محفوظ رکھے، کیا تو اب بھی ہمیں سزا دینے کی بات کر رہا ہے؟ کیا تو یقین سے کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے؟ اللہ کی قسم، ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ابن الخطاب کی آواز جواب میں گرجی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا ایک ایک لفظ سن رہا ہے۔ عربوں میں رواج تھا کہ ایک مارکہ ختم ہونے کے بعد دونوں فریقوں کے سردار یا سالار ایک دوسرے پر تانوں اور بگتیوں کے تیر برسایا کرتے تھے۔ ابو سفیان اسے دستور کے مطابق دور کھڑا حضرت عمر رضی اللہ سے ہم کلام تھا، تم ابل اور عزا کی عظمت کو نہیں جانتے؟ ابو سفیان نے کہا۔ حضرت عمر نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونچا بول نہیں سکتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ کو بتایا کہ وہ ابو سفیان کو کیا جواب دے۔ او باطل کے پجاری، حضرت عمر رضی اللہ نے بلند آواز سے کہا، اللہ کی عظمت کو پہچان جو سب سے بڑا اور سب سے زیادہ طاقت والا ہے۔ ہمارے پاس ابل جیسا دیوتا اور عزا جیسی دیوی ہے۔ ابو سفیان نے کہا، کیا تمہارے پاس کوئی ایسا دیوتا یا دیوی ہے؟ ہمارے پاس اللہ ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ کی زبان سے کہلوایا، جو حضرت عمر رضی اللہ نے بلند آواز سے کہا، تمہارا خدا کوئی نہیں، جنگ کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ ابو سفیان نے کہا، تم نے بدر میں فتح پائی تھی، ہم نے اس پہاڑی کے دامن میں تم سے انتقام لے لیا، اگلے سال ہم تمہیں بدر کے میدان میں ہی مقابلے کے لیے للکاریں گے انشاءاللہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ بلند آواز سے دوہرائے، اب تمہاری ساتھ ہماری ملاقات بدر کے میدان میں ہی ہوگی۔ ابو سفیان نے گھوڑا موڑا، گھوڑا 2 قدم ہی چلا ہوگا کہ اس نے گھوڑے کو روک دیا۔ اے عمر، ابو بکر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ابو سفیان نے اب کے ذرا تیرے ہوئے آواز میں کہا، تم جب میدان سے اپنے لاشیں اٹھاؤ گے تو تمہیں کچھ ایسے لاشیں بھی ملیں گے جن کا اعضاء کٹے ہوئے ہوں گے اور انہیں چیر پاڑا گیا ہوگا۔ خدا کی قسم، میں نے کسی کو ایسا کرنے کا حکم نہیں دیا تھا، اور میں نے تمہاری لاشوں کے ساتھ یہ سلوک بالکل بھی پسند نہیں کیا۔ اگر اس کا الزام مجھ پر عائد کرو گے تو میں اسے اپنی توہین سمجھوں گا۔ ابو سفیان نے گھوڑا موڑا اور گھوڑے کو ایل لگا دی۔ چلتے چلتے خالد کے گھوڑے نے اپنے آپ بھی رخ بدل لیا۔ خالد نے گھوڑے کو نہ روکا، وہ سمجھ گیا کہ گھوڑے نے پانی کا مشق پا لی ہے۔ کچھ دور جا کر گھوڑے نیچے اترنے لگا۔ خالد کو یہ مقام یاد آ گیا، جنگ احد کے بعد واپسی پر قریش نے کچھ دیر یہاں پر قیام کیا تھا۔ نیچے پانی کا خاصا ذخیرہ موجود تھا۔ گھوڑا بڑا تیزی سے گھاٹی اتر گیا اور پانی پر جا رکا۔ خالد گھوڑے سے کود کر نیچے اترا اور 2 زانو ہو کر چلو بر کر اپنے چہرے پر پانی پھینکے ذرا سستانے کے لیے بربڑی سی ایک چٹان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ اسے وہ وقت یاد آیا جب احد کے معرکے کے بعد اہل قریش واپس آئے تھے۔ انہوں نے مدینے سے کچھ دور آ کر قیام کیا تھا۔ اس قیام کے دوران قریش کے سردار اس بحث میں الجھ گئے تھے کہ واپس مکہ پہنچ جائے یا مسلمانوں پر ایک اور حملہ کیا جائے۔ صفوان بن امیہ نے کہا تھا، ہم شکست کھا کر نہیں آئے، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ مسلمان کی حالت بہت بری ہے تو اپنی حالت دیکھو، ہماری حالت بھی اچھی نہیں ہے۔ اب مسلمانوں کے ساتھ اتنی جلدی لڑنے کا خطرہ موڑ نہیں لینا چاہیے، ہو سکتا ہے قسمت ہمارا ساتھ نہ دے۔